ابھی یہ جو زیادہ تر بیوروکریسی لگی ہوئی ہے یہ وہ ہے جس کی اخلاقی تربیت زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی ہوئی ہے. ہماری بیوروکریسی آئے گی تو انشاءاللہ حالات مختلف ہیں. السلام علیکم. پروگرام دوسرا رخ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں جواد احمد صدیقی. ناظرین، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کو کئی سنجیدہ بحرانوں کا سامنا ہے اور ان میں سے ایک اخلاقی بحران بھی ہے. اس کی ایک جھلک تو آپ کو ایوان میں عوامی نمائندوں کا وہ طرز تخاطب نظر آتا ہے جس پر وہ شرمسار نہ بھی ہوں تو انہیں معافی کا طلبگار ہونا پڑتا ہے، جبکہ اس کی ایک اور جھلک ہمیں کل پیش آنے والے ایک واقعے میں بھی نظر آتی ہے جس میں پاک کویت مشترکہ مذاکراتی کمیشن کے اجلاس میں کویتی وفد کے سربراہ کا بریف کیس اور پرس چوری کر لیا گیا، اور پھر سی سی ٹی وی فوٹیج کی روشنی میں یہ معلوم ہوا کہ اس کا الزام ایک گریڈ 20 کے بیوروکریٹ، ایک جوائنٹ سیکرٹری کے اوپر جاتا ہے. اب یہ حضرت ضرور تفتیش سے گزریں گے، اور خبر یہ بھی ہے کہ اس موقع پر حکومت کو کویتی وفد سے باقاعدہ معذرت بھی کرنا پڑی ہے. لیکن یہ حقیقت ہے ناظرین کہ اتنی بڑی خفت معذرتوں سے دور ہوتی نہیں ہے. لیکن آج وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے ایک اور توجیہ بھی پیش کی. انہوں نے کہا کہ موجودہ بیوروکریسی نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی تربیت یافتہ ہے. جب وزیراعظم عمران خان صاحب کی تربیت یافتہ بیوروکریسی آئے گی پھر حالات بدلیں گے. تو ان کی یہ توجیہ کیسی ہے، اس پر آج ہم ضرور بات کریں گے. اور ساتھ ہی وفاقی وزیر اطلاعات نے آج یہ تسلی بھی دی کہ ضمنی انتخابات میں گزشتہ ادوار کی حکومت کے برعکس سرکاری مشینری کا استعمال نہیں ہوگا، وزراء انتخابی کیمپین کا حصہ بھی نہیں بنیں گے. اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ضمنی انتخابات میں نشستوں کی اکثریت تحریک انصاف ہی جیتے گی. تو کتنے امکانات ہیں ناظرین کہ اس مرتبہ جو ضمنی انتخابات ہوں گے یہ غیر متنازع ہوں؟ اس پر ہم آج کے پروگرام میں نظر رکھیں گے. اور اس سب سے ہٹ کر آج پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کی جانب سے ایک قرارداد جمع کروائی گئی ہے کہ کرپشن کی سزا موت ہونی چاہیے اور حکومت کو اس بارے میں قانون سازی کرنی چاہیے. مگر پاکستان میں ناظرین جہاں احتساب ہمیشہ متنازع رہا ہے وہاں پہلی کوشش کرپشن کی سزاؤں کو سخت ترین کرنے کی ہونی چاہیے یا اس احتساب کے عمل کو غیر جانبدار بنانے کی. اس پر بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. آپ سے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر سابق گورنر پنجاب جناب سردار لطیف احمد کھوسہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. کھوسہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق وزیر مملکت برائے خزانہ رانا محمد افضل خان پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. رانا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ممبر خیبر پختونخوا اسمبلی شوکت علی یوسفزئی صاحب بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ یوسفزئی صاحب. رانا صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. سب سے پہلے سر اتنا یہ واقعہ شرمندہ کرنے والا ہے جس کا میں نے ابتدائیے میں حوالہ دیا کہ سوچنا پڑا مجھے بھی کہ اس کو ڈسکس کیا بھی جائے یا نہیں. لیکن آپ کی دانست میں کل یہ جو واقعہ ہوا ہے کیا پیغام اور تاثر لے کر گیا ہوگا یہاں سے یہ کویتی وفد؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ندامت ہوئی ہے پاکستان کو اور بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک شخص اپنے پورے ملک کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے. اور بالکل یہ منسٹری میرے پاس تھی اور میں اس کا منسٹر انچارج بھی تھا، اور مجھے پورا اندازہ ہے کہ فائنانس منسٹری جو کہ سب سے زیادہ پر اعتماد لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں، وہاں پہ ایسا ہو جانا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس پہ مجھے بڑا دکھ ہوا جو تبصرہ اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے کیا کہ یہ نون لیگ کے ٹرینڈ لوگ ہیں، جبکہ میری اطلاع کے مطابق یہ خیبر پختونخوا سے تشریف لائے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں کسی نے ان کو کہا ہو کہ تم چور بن جاؤ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے اور پاکستان کے لیے اس افسر کی چوری سے بڑی ندامت ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ مڈ سلنگنگ کرنا، ایک فیڈرل منسٹر بن گیا ہے اور آج اس نے پنجاب کے سابقہ چیف منسٹر کیا کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا کہ جی ان کو اگر احتساب کا ادارہ دے دیا تو یہ تو بلی کو دودھ کی رکھوالی.
تو ہمیں یہ گالیاں نکالنی آتی ہیں. میں آ رہا ہوں سر, میں آپ کے پاس آؤں گا. یہ ان کی تربیت ہی آپ نہیں سکھا سکتے ٹاک شو میں بیٹھ کے ان کو ان کی اخلاقیات. نہیں, میں آؤں گا, یہ سلسلے سے میں آپ کی طرف آؤں گا. رانا صاحب بات مکمل کیجئے, میں پھر آگے چلتا ہوں. جی بس میں نے تو یہی دکھ کا اظہار کرنا تھا کہ انہوں نے جو کویت والے کا ہوا ہے, ایک افسر کی غلطی سے ہوا, ایک افسر کی بددیانتی سے ہوا, یہ پاکستان کے اوپر بہت بڑا دھبا ہے. اور شکر ہے کہ کیمراز لگے ہوئے تھے اور ہم نے چوری پکڑ لی, ورنہ تو پتہ نہیں یہ بات کہاں سے کہاں جاتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب ایک ڈیلیگیشن بھیجنا چاہیے کویت کہ یہ ایک ایسا معاملہ, پتہ نہیں پاکستان کے لیے اس میں کتنی بڑا نقصان ہوا. وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے, ان کے ساتھ ہمارا جوائنٹ انویسٹمنٹ فنڈ ہے. چلیں سر, آپ کی تجویز آ گئی, آپ کی تجویز آ گئی. میں کھوسا صاحب کی ذرا اس پر رائے لے لوں. کھوسا صاحب, آپ کل کے اس واقعے کو ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ کہہ کے ڈسمس کرنا چاہیں گے, یا آپ کو لگتا ہے ٹھیک تبصرہ ہے فواد چودھری صاحب کا, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس کا تعلق بیوروکریسی کی اخلاقی تربیت سے؟ دیکھیے, میں نہیں سمجھتا کہ بیوروکریسی کو ایز اے ہول آپ جو ہے اس طرح سے مورد الزام ٹھہرا کے اور اس کو کمپلیٹلی آپ جو ہے ذلیل کر دیں, اس طرح سے میرا نہیں خیال کہ مناسب ہوگا. اور ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ فواد چودھری صاحب یا پی ٹی آئی ابھی تک اپوزیشن موڈ سے نہیں نکلی ہے. ابھی تک وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں ہے, کنٹینر پہ ابھی تک چڑھے ہوئے ہیں. دیکھیے, اب انہیں احساس ہونا چاہیے کہ وہ حکومت میں ہیں. تو اگر آپ بیوروکریسی کو ان اٹس انٹائرٹی, اگر آپ کلیتاً اب بیوروکریسی کو اس طرح کہیں گے کہ ان کی تربیت ہی غلط ہوئی ہے جی, اور صرف اس لیے کہ آپ پچھلی حکومتوں پر یہ تھوپنے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے تربیت صحیح نہیں کی ہے, یا اس قسم کی بات آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر کے آپ ایک ایسی یعنی ادارے کو, بیوروکریسی دیکھیں ملک کی بیک بون ہوتی ہے. بیوروکریسی حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, بیوروکریٹس جو ہیں یہ جو ہے عوامی خدمت پر گامزن رہتے ہیں, رہنا چاہیے. یہ ریاست کے ملازم ہوتے ہیں, حکومتوں کے ملازم نہیں ہوتے ہیں. تو قائد اعظم کی بھی اگر پہلی تقریر سنیں جو انہوں نے بیوروکریسی کو کی, تو انہوں نے کہا دیکھیے آپ عوام کے خادم ہیں, آپ ریاست کے ملازم ہیں, حکومتیں آتی جاتی رہیں گی, آپ ہی اصل جو ہے آپ نے خدمت کرنی ہے عوام کی اور مملکت کی اور اسے آگے لے کے سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو بہت محتاط ہونا چاہیے ہمارے انفارمیشن منسٹر یا پی ٹی آئی کے جتنے بھی ہیں. لیکن یہ کہنے کے باوجود میں سمجھتا ہوں یہ بہت شرمناک بات ہے جو کی گئی ہے, اس بیوروکریٹ نے کی ہے. یہ پاکستان کی یقیناً رسوائی اور بدنامی کا باعث یہ ریاست پر حرف آتا ہے. تو اس پر میرا نہیں خیال کہ کوئی رعایت ہونی چاہیے, اس کی مکمل طور پر چھان بین ہونی چاہیے. اور جہاں چیف جسٹس آف پاکستان بہت سی باتوں پر سو موٹو لیتے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس کو بھی جو ہے اگر تو حکومت خود اس کو سختی سے لے کر اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے, اور اگر وہ واقعی ملزم ہے, مجرم ہے, تو پھر اسے کیفر کردار پہنچانے میں, سزا کرنے میں, نوکری سے فارغ کرنے میں ایک لمحے کا تساہل نہیں ہونا چاہیے, تاکہ ہم دنیا کو یا کم از کم اس ملک کو یہ واضح پیغام دیں کہ ہمارا قانون کی حکمرانی ہے. میں شوکت صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, شوکت صاحب آپ نے حکومت نے کویتی وفد کو بھی یہی توجیہ دی کہ جناب ہماری تو بیوروکریسی بڑی خراب ہے, سو ہمیں ذرا وقت دیں, ہم ان کی اچھی اخلاقی تربیت کر لیں, آپ پھر پلٹ کر آئیے گا, یا یہ صرف ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ایک بیان تھا کہ اچھی پالیسی ہے, جو ہو ماضی کی حکومتوں پر ملبہ ڈالو اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر لو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے لوگ چور نہیں ہو سکتے. بدقسمتی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی رینک سے نکلے. اب نواز شریف نے 300 ارب کی چوری کی, تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سارے سیاستدان چور ہیں. ابھی تک ثابت اسی طرح ایک بیوروکریٹ نے کوئی کام کیا ہے, غلط کیا ہے, تو میرے خیال سے پھر اس کو اسی حساب سے دیکھنا پڑے گا, اور اسی تمام سیاستدانوں کو اسی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. اور نہ ہی غلط کہا فواد چودھری صاحب نے. نہیں, فواد چودھری صاحب نے جو بات کی ہے وہ یہ کہ اگر ایک مہینے میں, تو ہماری تو حکومت کے 1 مہینہ ہوا ہے نا, تو 1 ماہ ساری انگلیاں ہماری طرف اٹھ رہی کہ ہم نے ان کو اس طرح بنا دیا. تو 1 ماہ میں تو نہ کوئی چور بنتا ہے نہ ڈاکو بنتا ہے. وہ ظاہر بات ہے کہ سلسلہ چلا آ رہا ہے 25-30 سالوں سے, بڑے لوگوں نے بڑے کرپشن کی ہوگی, بڑے طریقے سیکھے ہوں گے, لیکن ظاہر ہے
अब ये चीज़ें चलती नहीं हैं, अब ये पकड़े जाते हैं। ये जो राना साहब से मैं माजरत के साथ, मेरे बड़े हैं, लेकिन जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया, आप देखें ना, अगर हम सियासतदान इस तरह टॉक शो में बैठ के अगर हम किसी को घटिया कहेंगे गए तो वो उससे क्या तासुर दिया जाएगा, आप मुझे बताएं। फिर हमारे क्या वक़्त रह जाएगी, हमें लोग किस नाम से फिर पुकारेंगे। तो मेहरबानी क्या करें, शौकत साहब आप इत्तेफाक करेंगे ना, टॉक शो हो या पार्लियामान हो, जो भी हो, मैं तो देखें, मैं तो इस चीज़, देखो मैं किसी की तरफ वो नहीं कर रहा, जो भी इस तरह करता है मेरे ख्याल से उसको इज्तनाब करना चाहिए। हम अपनी इज्जत नहीं करेंगे, लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे। ये जो हम कहते हैं ना कि आज हम सियासतदान हैं और हम बड़े लोग हैं और फलां लोग हैं और ये, लेकिन जो तरीका हमने इख्तियार किया हुआ है ना, मेरे ख्याल से इससे थोड़ा सा हटना पड़ेगा। आवाम देखती है, और फिर ये जो टॉक शो होते हैं, आवाम करोड़ों लोग देखते हैं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग देखते हैं, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, ख़वातीन भी देखती हैं, वो देखते हैं क्या इमेज हमारा जा रहा है। तो मेहरबानी करें, इसमें बड़ा मोहतात रहें। सिर्फ एक पार्टी को खुश करने के लिए या लीडर को खुश करने के लिए इतना बड़ा जंप मारना, ये मेरे ख्याल से जेब नहीं देता। इसमें थोड़ा से हम दूसरों को अखलाकियात सिखाने का दर्स देते हैं, या दूसरों पे कहते हैं जी इनके अंदर अखलाकियात नहीं है, कभी कहते हैं जी ये कंटेनर पे चढ़े हैं, कभी कहते हैं ये चीज़ें अब ख़त्म होनी चाहिए। हमें पता है, हमें एहसास है कि हम हुकूमत के अंदर हैं, और हमें एहसास ना दिलाया जाए और ये ताना भी ना दिया जाए कि जी ये नए हैं, इनको कुछ समझ नहीं आती है। तो जो काम इन तजुर्बाकार लोगों ने किया है 20, 25, 30, 40 सालों में, तो मुल्क किस हद पे पहुंचा है, मईशत तबाह कर गई है। एक आप देखें कि हर बच्चा जो पैदा हो रहा है 1.25 लाख मखरूज पैदा हो रहा है, ये किसकी वजह से? ये इन तजुर्बाकार लोगों की वजह से, जो आज हमें ताने दे रहे हैं कि अच्छा सर, मैं इस नुक्ते पर ये चूंकि आपने मैं समझता हूं कि थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। देखें, अब जो यूसुफ ज़ई साहब फरमा रहे हैं, सर हुकूमत को ये लगता है इस वक्त जितने बहरान हैं पाकिस्तान में, इदारों का बहरान है, ये अखलाकी बहरान है, ये तो आप और पीपल्स पार्टी की जो माजी की हुकूमतें हैं उनका किया धरा है। तो सर जब ये आपको सारे बहरानों का जिम्मेदार समझते हैं, तो फिर कैसे आपको ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जैसी एक तगड़ी कमेटी की चेयरमैनशिप दे दें? ये कैसे आप इनसे तकाजा कर रहे हैं और उम्मीद रख रहे हैं? देखिए, दो बातें। पहले मैं यूसुफ ज़ई साहब की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे बड़ा एहतराम है इनके लिए, लेकिन ये इतनी अच्छी बातें करने के साथ हमारे ऊपर 3000 करोड़ की चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। क्या वो चोरी साबित हो चुकी है? क्या इन्होंने चोरी पकड़ ली है? अगर आप इस किस्म की बातें जिनका सबूत आपके पास नहीं है, जिनके ऊपर कोई फैसला अभी तक नहीं आया, तो फिर मुझे आप जवाब देने पे मजबूर नहीं करते। इमरान खान के ऊपर मॉरल करप्शन तो साबित हो चुकी है और वो पाकिस्तान का वजीर आज़म भी है, फिर हम रिएक्ट करते हैं। आजकल जो कुछ टीवी टॉक शोज में हो रहा है, इनके करतूतों का रिएक्शन हो रहा है। हमने एक दिन भी सर, मैं तो चाह रहा हूं सर ना हो ये टॉक शोज में सर, मैं इसलिए कहूंगा आगे चलते हैं सर, एहसास है कि पहले एक महीने के अंदर या 40 दिन के अंदर कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती, लेकिन इन अपने बांग और बुलंद दावों के ऊपर इन्होंने अपने लिए खुद ये प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं। दूसरी बात, आपका सवाल मिस हो गया, जरा काइंडली बता दीजिए, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूं। सर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, सर ये तो कह रहे हैं आप लोगों के हमने सब चीजों का ऑडिट करना है ना, अब तो वो मामलात आएंगे, हम कैसे आपको चेयरमैनशिप देते हैं? देखिए, किसी अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के पास कुल्लो होम पावर्स नहीं होती, और जो कमेटी के मेंबरान होते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर 52% लोग पीटीआई के हैं तो वो 52% मेंबर पीटीआई के होंगे, और फैसला अक्सरियत राय से होता है। वो आपके पास चाबी चेयरमैन के पास नहीं आ जाती कि वो स्याह और सफ़ेद का मालिक हो। ये तो एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन या पार्लियामेंट्री रवायात हैं जो चल रही हैं कि आप अपोजिशन को देते हैं। अभी जब आप उसका काम शुरू होगा तो 20 साल पुराने केसेस भी होंगे। और दूसरी आपने बात की कि हम लोगों को चोर समझा जाता है, हमने बैड मैनेजमेंट की, क्यों आप उसका जिक्र नहीं करते जो 4 मार्शल्ला के दौर थे? खोसा साहब, सर अब अयाज साहब ने भी फरमाया कि जनाब हम तो फिर हिस्सा नहीं बनेंगे सूरत में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। सो जरा हमें इस पर राय दीजिए कि नहीं, अगर ऑपोजिशन इस कमेटी का हिस्सा बनती उस सूरत में कि उसको चेयरमैनशिप मिले, क्या नुकसान होगा हुकूमत को? या इसका सिर्फ नुकसान ये है कि एक कमेटी जो बड़ी और अहम है वो गैर फाल होगी, या ये मसला इससे ज़्यादा बड़ा और पेचीदा होगा? देखें, इसके बहुत दूररस नताइज होंगे। मैं नहीं समझता कि पार्लियामान को ये चला पाएंगे इस तरह से।
دیکھیے اگر اتنی غیر ذمہ یہ رویہ رکھیں گے جو ابھی تک انہوں نے روا رکھا ہوا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہ کہیے کہ ہم ناتجربہ کار ہیں اور انڈر 19 کی ٹیم ہے، اور کس طرح سے معاملات جو ہے ہم الجھاتے چلے جاتے ہیں۔ پارلیمان میں زبان جو ماشاءاللہ غیر شائستہ استعمال کرتے ہیں، پھر معافیاں مانگ لیتے ہیں، پھر سینٹ میں جو بات انہوں نے کی اس کا بھی جواب غزل ملا۔ تو یہ ہم قوم کی تربیت بھی ایک عجیب طریقے سے آگے ہی کم متشددانہ عنصر اس ملک میں موجود ہے کہ ہم اور اسے جلا دے رہے ہیں، اور ہم اپنی آئندہ نسل کو کیا تربیت دے رہے ہیں اگر ہمارے سیاستدان ہی اس طرح سے زبان استعمال کریں گے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص اس طرح سے باتیں کرتے ہیں، اس الزامات لگاتے ہیں، تو پھر دوسری سائڈ جو ہے لامحالہ وہ ریئیکٹ کرے گی، تو پھر آپ کلیتاً اپنے ایک سیاسی نظام کو آلودہ کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی جمہوریت جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ حکومت کو بہت تدبر، حوصلہ اور برداشت کا مادہ دکھانا پڑتا ہے۔ تو اگر یہ نہیں، دیکھیں یہ روایات چلی آ رہی ہیں، آج سے نہیں ہیں، بہت پہلے سے روایات ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے چودھری نثار علی خان صاحب جو ماشاءاللہ تقریر کرتے تھے آپ کے سامنے ہے، جو جتنی وہ یعنی زوردار اور جتنی بھرمار قسم کے الزامات کی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ روایات کا حوالہ دے رہے ہیں، پی ٹی آئی تو کہتی ہے آپ نے اور نون لیگ نے اچھی روایات ہی قائم نہیں کی، وہ کوئی روایات کا سبق نہیں پڑھنے کو آپ سے، تو پھر چلا لیں۔ پھر میں آپ کو آج ہی گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ نہ تو پارلیمان چلے گی نہ حکومت چلے گی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کسی غلط فہمی میں نہ رہے پی ٹی آئی۔ یہ دیکھیں اس طرح سے جمہوریت نہیں چلا کرتی ہے، نہ اس طرح سے پارلیمان چلتے ہیں نہ حکومت چلتی ہے۔ سو اس لیے اس کے دور رس نتائج ہوں گے، ان کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا ہوں گے۔ اور اگر جس طرح ابھی ٹھیک کہا، دیکھیں کوئی چیئرمین کی کوئی اختیار نہیں ہے ایسا کہ وہ اوور رول کر دے ہر چیز کو، کمیٹی ہوتی ہے، اس کے ممبران فیصلہ کرتے ہیں۔ میں خود رہا ہوں 10 سال پارلیمان میں، تو پارلیمان میں چیئرمین کی کوئی ایسی اوور رائڈنگ یا ویٹو پاور نہیں ہوتی ہے کہ وہ مسلط کر دے اور وہ فیصلے ہو جائیں۔ تو اس لیے جب آپ نے وہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آتے ہیں، آڈٹ کے پیراگرافز آتے ہیں، آپ اس کا ڈسکشنز کرتے ہو، آپ اس پر جو ہے ان کے میٹ کرنا پڑتے ہیں، یا جو بھی آپ کرتے ہو، تو وہ قوم کے سامنے آتی ہیں ساری چیزیں۔ اور آج کل میڈیا ماشاءاللہ اتنی اس کو جو ہے اویئرنیس ہے۔ اور میں خود صاحب آپ کی اجازت سے ایک بریک لے لوں، تو میں اس بریک کے بعد یوسف زئی صاحب کی سوال رکھنا چاہوں گا کہ جیسے کہا جا رہا ہے یہ معاملہ تدبر کا، فہم و فراست کا ہے، اب حکومت اس سے پہلو تہی کرتے ہوئے کیا دانستہ طور پر ایک اپوزیشن کے ساتھ محاذ آرائی کی کیفیت لے کر چلنا چاہ رہی ہے؟ ذرا جواب لیتے ہیں یوسف زئی صاحب سے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شوکت یوسف زئی صاحب، چونکہ بریک سے پہلے کچھ روایات کی، پارلیمانی روایات کی بات ہو رہی تھی، تو ذرا ہمیں سمجھائیے کہ آپ کی حکومت کن روایات کو سیٹ کرنا چاہ رہی ہے؟ ظاہری بات ہے جہاں تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا معاملہ ہے، اس نے حکومتی اخراجات اور ریونیو کے معاملات پر بھی تو نظر رکھنی ہے نا، تو آپ یہ روایت سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کہ نہیں جی ہم جو کچھ کریں اس کے اوپر نظر بھی ہماری رہے گی، اور آپ چاہ رہے ہیں اپوزیشن کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی تدبر، فہم و فراست کا معاملہ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اپوزیشن کے ساتھ؟ دیکھیے جی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں خود بھی رہا ہوں، اس میں کافی عرصے تک چیئر بھی کرتا رہا ہوں۔ اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ جو حکومتی اخراجات ہوتے ہیں، جو پیسہ استعمال ہوتا ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کہاں پہ بدعنوانی ہوئی ہے، کہاں پہ غیر ضروری اخراجات ہوئے ہیں، اس کو چیک اینڈ بیلنس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن آپ یقین کریں کہ اتنے عرصے میں رہا، اور ہم جو ہیں 2002 اور 2005 کے کیسز اب ہم نمٹاتے رہے اپنے۔ یہ ہونا یہ چاہیے کہ جو کرنٹ چیز ہوتی ہے نا، جو کرنٹ آپ 2 مہینے 3 مہینے اخراجات کر لیں، اور نیکسٹ 2-3 مہینے میں وہی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے وہ ان اخراجات کو دیکھ کے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرے۔ ہوتا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تمام اخراجات کر لیتی، اس کے بعد نمبر آتی مسلم لیگ حکومت کی، وہ اس کے اخراجات اس دور میں چیک کرتے، اور وہاں وہ بندہ اپنا بٹھاتے، یعنی اسی پارٹی کے بندے کو وہاں بٹھا کے وہ چیزیں نمٹائی جاتی ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو راستہ دیا جاتا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ ہمیں کچھ نہ کہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ روایت، یہ واحد روایت ہے جو انہوں نے برقرار رکھی ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو مقصد ہے
وہ تو یہ ہے نا کہ آپ کرپشن روکیں, آپ غیر ضروری اخراجات روکیں, آپ کمیٹی جہاں پہ پر تو مشتمل نہیں ہوگی شوکت نہیں صاحب, جس پہ بھی ہوتی آپ ہے, کی جس پہ بھی ہوتی ہے, لیکن جو اگر چیئرمین تو بڑا نہیں ہے. دیکھیں نا, جب آپ بڑے اوپر جو بندے کو لگاتے ہیں نا, چاہے وہ جو بھی ہو, پھر اثر انداز ہو جاتا ہے. جب وہ اوپر بندے کو لگاتے ہیں اسی لیے کہ جی چیزیں سیٹل ہو جائیں, تو وہ سیٹل ہو جاتی رہے, اور آج تک ہوتی رہی. آپ مجھے بتائیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کون سا اتنا بڑا سکینڈل یہ سامنے لے کر آئے, جبکہ ہمیشہ اپوزیشن کا بندہ چیئرمین ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف جو ہے نا وہ ایک روایت ان یہ پوری کرتے رہے, لیکن یہ ملک اس طرح روایت پہ چلنا شروع ہوا تو پھر تو آگے ہم بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. روایت تو یہی ہے کہ قرضہ لو, قرضے پہ چلو. میرا سوال یہ بھی ہے نا سر, اب جی میرا سوال یہ بھی ہے سر اس سے جڑا, آج پنجاب اسمبلی میں اگر آپ کے ایک ساتھی یہ قرارداد لائے ہیں کہ جناب پاکستان میں کرپشن کی سزا موت ہونی چاہیے, حکومت قانون سازی کرے, تو آپ نے اگر اپنی ایسے اقدامات کو عملی جامہ پہنانا ہے, قانون سازی کرنی ہے, تو یہ آپ اکیلے نہیں کر سکیں گے. تو اگر اپوزیشن کو آپ ناراض کرتے رہیں گے, میرے بھائی بوائیکاٹ ہی کرواتے رہیں گے, تو کیا ہوگا پھر؟ میں دیکھیں میری بات سنیں, رانا افضل صاحب منسٹر بھی رہے ہیں, ماشاءاللہ زیادہ سمجھدار ہیں ان اکاؤنٹس کے معاملات کو. اس میں دیکھیں ٹریفک کی کون سی قوانین کی آپ کو ضرورت ہے, آپ مجھے بتائیں کون سی چیز نہیں ہے ٹریفک قوانین میں, پھر کیوں ٹریفک جو ہے وہ آپ کی خراب چل رہی ہے پورے ملک کے اندر. کوئی آپ کو ٹریفک کا جو مینجمنٹ سسٹم ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا, اس لیے کہ وہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. میرے بھائی کرپشن ختم کرنے کے جو طریقہ کار آج بھی موجود ہے وہ بھی کافی ہے اگر ہم امپلیمنٹ کر لیں. تو دیکھیں ہم نیت صاف ہے, کوشش ہو رہی ہے اس ملک کو کرپشن سے پاک کیا جائے. اگر کوئی غلطی ماضی میں کسی نے کی ہے, اس سے نہیں ہو سکا, یا ان کی مجبوریاں تھی, وہ سسٹم ایسا تھا, یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم تو اچھے تھے لیکن سسٹم خراب تھا, کم از کم اب تو معافی مانگ لیں, اب تو نئے نظام کی طرف آ جائیں, وہ سسٹم میں ہاتھ بٹائیں کہ ملک کو ہم بچا سکیں, تاکہ مزید جو قرض تلے دیکھیں آج ہمارے 1 مہینے کی حکومت ہے اور یہ تانے دے رہے ہیں کہ جی 1 مہینے میں انہوں نے کون سا تیر مارا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں دیکھیں, اگر آپ نے 30 سالوں میں کوئی تیر نہیں مار سکے تو اب ہمیں 30 مہینے تو دے دیں نا. اگر ہم نہیں مار سکے تو ہم تو جواب دہ عوام کو ہیں, ہم اپنا جواب دیں گے عوام کو, اور عوام نے جس طرح ان کو مسترد کیا ہے اگر ہم نہیں کر سکے 100 دن سے سیدھا ہی 2.5 سال مانگ لیے. 100 دن کی بات ہو رہی تھی. آپ 25-30 سالوں نہیں 100 دن تو آپ کو پتہ ہے وہ تو ایجنڈا دینے کا ہے نا, تو وہ تو ہم دے چکے ہیں. اب ایجنڈا پہ امپلیمنٹیشن تو آپ 100 دن میں نہیں کر سکتے نا. آپ نے اگر ہاؤسنگ اسکیم بنانی ہے, آپ نے ہاؤسنگ اسکیم بنانی ہے اور 50 لاکھ گھر بنانے میرے بھائی, تو وہ 3 مہینوں میں تو نہیں بنتے ہیں نا, اس کی ظاہر ہے. لیکن ہم نے اپنا آئیڈیا دے دیا ہے, ویژن دے دیا ہے قوم کو, ویژن دے دیا ہے, ذرا بس کام کرنے کی ضرورت ہے اس پہ. تو رانا صاحب چونکہ ایسی بات ہو رہی ہے, کل ہمیں سپریم کورٹ سے نیب کے بارے میں جو سننے کو ملا وہ الفاظ کچھ اس طرح کے تھے چیف جسٹس کے کہ اب نیب کا گن بھی عدالت کو صاف کرنا پڑے گا, اور تفتیشی افسران حکم چھوڑ دیتے ہیں اپنی انویسٹیگیشن میں, پھر ملزم چھوٹتے ہیں, الزام آ جاتا ہے عدالتوں کے اوپر. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ کی جماعت کا جو موقف ہے نیب اور اس کی پرفارمنس کے حوالے سے, یہ اسی کی انڈورسمنٹ ہے جو اب سپریم کورٹ کے ریمارکس سے بھی مل رہی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے آپ کو پیچھے جانا پڑے گا. جو پاکستان میں 4 مارشل لا لگے ان کے اندر فرد واحد کا قانون چلتا رہا, اور یہ سارا اکھاڑ پچھاڑ کبھی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. ہماری بیوروکریسی جو تھی بہت اچھی بیوروکریسی تھی, اور پاکستان کے اندر بڑے سٹینڈرڈز تھے چیزوں کے, لیکن اس قسم کی جو کنٹینیوٹی آف پالیسیز پاکستان میں نہیں رہی, اور خاص طور پہ ماشاء اللہ دور کے اندر یہ 9 سال حکومت کرتے رہے. یہ ان لوگوں نے 9 سال ان کا سکہ چلتا رہا, اور پھر پولیٹیکل گورنمنٹس آئیں اور پھر دوسری گورنمنٹس آئیں. تو یہ ایک ایسی, ابھی اگر آپ کی کنٹینیوٹی آف ڈیموکریسی ہوگی اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو الگ الگ کر کے ڈیوائیڈ اینڈ رول نہ کیا گیا اور ان کو کھلواڑ نہ بنایا گیا, تو پاکستان کے اندر یہ چیزیں درست ہو جائیں گی. سسٹم اگر آپ پٹڑی پہ چڑھ گئے ہیں جمہوریت کی, اب اداروں کی مضبوطی کا کام ہے, وقت ہے, اور یہ ادارے انشاءاللہ مضبوط ہو جائیں گے. ہمیں یقیناً شکایات ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی شکایات ہیں ان اداروں کے ساتھ, اور یہ ادارے خاص طور پہ جو نیب ہے, نیب تو مشرف کا ایک مقصد کے تحت بنایا گیا ادارہ ہے. اس کے رولز میں ایک بیسک بات جو مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی, میں نے کئی دفعہ کی, کہ آپ کے خلاف کوئی درخواست دیتا ہے کہ جی رانا افضل نے یہ غلط کام کیا, رانا افضل پوچھتا ہے کہ مجھے بتائیں یار کس نے میرے خلاف درخواست دی ہے, کہتے ہیں یہ نہیں آپ کو بتانا, آپ پہلے آپ اپنا حساب دیں 35 سال کا. تو یہ جو اس قسم کے قوانین ہیں جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہیں, ان چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی گنجائش ہے. لیکن اگر آپ الزامات کی سیاست کریں گے,
آپ اپوزیشن میں تھے, آپ الزام لگاتے تھے, ہم جواب دیتے تھے. آج آپ کرسی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں 3,000 کروڑ کی چوری کی. یہ آپ کو زیب نہیں دیتا, آپ چوری پکڑیں. آپ کہتے ہیں 10 ارب ڈالر پاکستان سے چوری ہوتا ہے, وہ 10 ارب ڈالر میں سے 40 دن کے اندر کوئی 200 ملین ڈالر تو آپ نے بچا لیا ہوگا. بلکہ الزام سے آگے اب ثبوت کی طرف جانا ہے. سو کھوسا صاحب سر اب دیکھیں نا, یہ نیب کے ساتھ مشرف صاحب کا نام جوڑ دیا رانا صاحب نے. اب وہ تو 2008 میں چلے گئے تھے سر پھر حکومت اور اختیارات سے. اب خورشید شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے بارے میں تحقیقات کرنی ہے تو پارلیمان کی کمیٹی بن جائے, وہ کر لے. تو سر یہ پھر کمیٹیوں نے کرنا ہے, تو پھر یہ ادارے اب تک کیا کر رہے تھے, ان اداروں کا کیا کرنا ہے ہم نے؟ دیکھیے یہی تو المیہ ہے ہمارا کہ حکومت جو ہوتی ہے, ظاہر ہے کہ چیف ایگزیکٹو بھی پرائم منسٹر ہیں اور حکومت بھی ماشاءاللہ پی ٹی آئی کی ہے. اب بجائے اس کے کہ یہ ساروں کو چور 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 ڈاکو 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 یہ کہیں اور پھر کہیں کہ ان کو تو لٹکا کے تو فلاں فلاں یہ وغیرہ وغیرہ, یہ دیکھیں یہ ایک تو اب ان کو جو ہے عمل کی, ان کو ایکشن کی ضرورت ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کسی کا اور ان کے پاس ہے تو یہ ادارے سے, اگر ایف آئی اے ہے ان سے کروائیں, نیب ہے ان سے کروائیں, اگر اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے ان سے کروائیں. جس طرح شوکت صاحب کہہ رہے تھے, ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ قوانین موجود ہیں. ارے بھائی اب امپلیمنٹیشن, اب تو آپ کی حکومت ہے نا, اب پیچھے مت جائیے گا پھینکیے گا دوسری حکومتوں کے اوپر. اب اگر آپ کے پاس آپ سمجھتے ہیں تو آپ ان کے خلاف کیس قائم کیجئے گا اور ان کو ایجنسیز جو ہیں انہیں سپورٹ کیجئے گا, ٹاسک دیجئے گا, ذمہ داری دیجئے گا کہ وہ شواہد کو اکٹھا کریں. دیکھیں سپریم کورٹ نے صحیح بات کی ہے, اگر آپ شواہد اکٹھا کیے بغیر کسی کو کسی کے ایما پر یا کسی ادارے کے یا کسی حکومت کے جو ہے دباؤ پر اگر آپ کیس قائم کر دیں گے اور شواہد نہیں ہوں گے جو جس کی بنیاد پر آپ ان کی سزا کروا سکیں یا فیصلہ ان کے خلاف آ سکے, تو پھر مجھے بتائیے گا کہ ہائی کورٹ سے بری ہوتے ہیں یا سپریم کورٹ سے بری ہوتے ہیں, تو آپ نے تو ان کا میڈیا ٹرائل کر کے ان کی تہس نہس پھیر دی ان کی. اسی لیے سپریم کورٹ نے بھی بار بار کہا کہ کسی کی تضحیق مت کیجیے گا, کیونکہ تضحیق کرنا جو ہے اگر میڈیا ٹرائل کے ذریعے یا پہلے ہے تو تضحیق سے اس کا خانوادے کا اس کا جو نقصان ہوتا ہے اس کی کوئی ریپریشن, اس کا کوئی آپ کمپنسیشن, کوئی معاوضہ نہیں دے سکتے ہیں. تو خدا رہا ان چیزوں سے احتراز کیا جائے. میں اس پہ شوکت صاحب کی رائے لینا چاہوں گا بریک سے پہلے. جو آپ بھی نقطہ اٹھا رہے ہیں شوکت صاحب, وزیر اعظم خود ملے تھے چیئرمین نیب سے اور انہوں نے بتایا کہ جی اطمینان کا اظہار کیا نیب کی کارکردگی پر. تو یہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کیوں مطمئن نہیں ہے نیب سے؟ چیف جسٹس صاحب تو سوال کر رہے تھے عدالت میں, کوئی ایک کیس بتائے نیب جو منطقی انجام کو پہنچا ہو. تو یہ وزیر اعظم کی اور سپریم کورٹ کی جو رائے ہے نیب پر, یہ مختلف کیوں ہے اتنی؟ صدیقی صاحب, ایک مہینے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کیا ٹھیک کر لیں گے؟ میں ایک عرض کر رہا ہوں, دیکھیں نیب کی تشکیل کس نے کی ہے؟ پیپلز پارٹی نون لیگ نے مل کر کی ہے. آج یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی قوانین اس طرح ہیں, تو یہ قوانین کس نے بنائے ہیں؟ یہ جو حکومت میں تھے ان کو یہ قوانین کیوں یاد نہیں آئے؟ بہت سارے ایشوز ہیں, اور یہ اچھی بات ہے کہ ہم سے ان کی توقعات ہیں, تو انشاءاللہ ہم ان کی توقعات پہ پورا اتریں گے. تھوڑا سا جو ٹائم ہے نا, کیونکہ اداروں کو کمزور جو کیا گیا ہے نا اس کی وجہ سے سارے پرابلمز آ رہے ہیں, یہ جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں. آپ کی بات کرتے ہیں ادارے کمزور ہیں, پھر آپ کرپشن کی سزا موت تو نہیں تجویز کر سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اداروں کو مضبوط کرنا ہے, ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے, اور یہ جو تفتیش کا جو طریقہ کار ہے یا اس میں جو خامیاں ہیں اس کو دور کرنا ہے. تو یہ تب ہوگا جب حکومت کی مداخلت زیرو ہوگی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی قسم کی مداخلت نہیں چاہتے. نیب اگر کسی کو پکڑ رہا ہے, نیب اگر کسی کے خلاف کارروائی کر رہا ہے تو حکومت اس میں کچھ نہیں کر سکتی, نہ ہی حکومت کہہ سکتی ہے کہ جی فلاں کو پکڑو. یہ ہمارا کام ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک. ہمارا کام یہ ہے, پارلیمنٹ کا کام یہ ہے کہ اداروں کو مضبوط کرو, نیب کو مضبوط کرو, اختیارات دو, خود مختار بناؤ. آج جو خود رو رہے ہیں یہ سارے سینئر تجربہ کار, اس لیے انہوں نے اس کو خود مختار نہیں بنایا اپنے دور میں. بریک لے لیں ناظرین, ایک بریک لے کے واپس آتے ہیں, بات کو آگے بڑھاتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन। राना साहब, वक्त चूंकि बड़ा कम है प्रोग्राम के इस हिस्से में, इसलिए मुख्तसरन जवाब दीजिएगा। ज़िमनी इंतखाब के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने आज ये कहा कि जी हम ये नून लीग जैसे नहीं कराएंगे ज़िमनी इंतखाबात, कोई सरकारी मुदाखलत नहीं होगी, और लेकिन सीटें जीतेंगे हम फिर भी। तो ये जो दावा है उनका और जो एतमाद है, अब ये कैसा लग रहा है आपको राना साहब? देखिए ज़िमनी इंतखाब में दो चीज़ें होती हैं। एक तो गवर्नमेंट जो होती है, सिटिंग गवर्नमेंट, उसका इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड मेरी पार्टी के इतनी बड़ी पार्टी है और पंजाब में 13 या 15 सीट्स के ऊपर इलेक्शन हो रहा है, तो हम भी पूरा पैरा देंगे। हम इनको ना वो धांधली करने देंगे, ना फॉर्म 45 गायब करने देंगे। हम पूरा पैरा देंगे और इस इलेक्शन को हम धांधली फ्री इंश्योर करेंगे। ये जो मर्जी कर लें, हम लोग भी पैरा देंगे और फाइट करेंगे इस इलेक्शन को उस तरीके से, क्योंकि हमारे पास भी मैन पावर पूरी होगी। तो राना साहब, आज असद उमर साहब ने कहा पेट्रोल की कीमत भी नहीं बढ़ रही इस महीने के इख्तिताम पर, तो ये तो एक अच्छा कदम है। इसको आप कोई ज़िमनी इंतखाब की ऐनक से, नज़र से तो नहीं देख रहे? देखिए, कीमत ना बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर नहीं बढ़ा रहे, अगर वो इसको कर सकते हैं मैनेज, तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात, ठीक है। लतीफ़ साहब, इसी से जुड़ा मामला सर, अब कमेटी बन चुकी है इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात पर, लेकिन आपकी जमात के तालपुर साहब ने, तैमूर तालपुर साहब ने जो सिंध असम्बली में कहा सेनेट इंतखाबात को लेकर अपनी जमात के बारे में, तो सर फिर अब ये TOR जब बनाएगी कमेटी तो वो सेनेट इंतखाबात भी होंगे उसमें शामिल, या सिर्फ आम इंतखाबात से आगे की बात की जाएगी? आपने मुझसे पूछा है? जी खोसा साहब। अच्छा, देखें, जो सेनेट के भी मेंबर उसमें मौजूद हैं, 24 रुकनी कमेटी बनी है, लेकिन हनूज दिल्ली दूर देखें अभी तो उसका हेड कौन होगा वो भी कहते हैं चले वजीर दिफा होंगे, बाहर कैफ, ठीक है, वो इनका हक कर लें, लेकिन TORs अभी तो बनने बाकी हैं। TORs पे देखें किस तरह से होता है, फिर आपको कानून साजी करना पड़ेगी, क्योंकि आर्टिकल 225 में फिर वो रुकावट आ जाएगी। जब पहले इलेक्शन की धांधली का पिछले दौर में हुआ तो उस वक्त भी बात ये हुई थी कि अगर फ़र्ज़ करें कमीशन ये कह देती है कि हाँ जी ये जो है दुरुस्त नहीं हुए हैं, तो उसको नलिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि आइन में तो आर्टिकल 225 में कदगन है कि किसी इलेक्शंस को आप मासिवा इलेक्शन ट्राइब्यूनल के इलेक्शन पिटीशन के ज़रिए ही चैलेंज किया जा सकता है। तो फिर इसका नशिस्तंद व बर्खास्तंद होगा। देखें, जो तो आप भी कह रहे हैं कमेटी नहीं, कमीशन होना, पावरफुल कमीशन होना चाहिए। देखें, जाहिर है आपको कमीशन बनाना पड़ेगा। पहले भी एक कमेटी ने रिकमेंडेशंस 45 दी थी, जस्टिस नासिरुल मुल्क चीफ जस्टिस साहब की उसमें सरबराही में दी थी, फिर सारी कमेटियां बैठी, फिर इलेक्शन एक्ट 2017 बनाया गया, अपनी तरफ से कोशिश की गई कि इसको फुल प्रूफ बनाया जाए, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ हुआ आपके सामने है, प्री पोल रिगिंग, पोलिंग डे रिगिंग, पोस्ट पोल रिगिंग, ये सारा सिलसिला चलता रहा। तो हम तो इसको वेलकम करते हैं और कोई मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ये होता है इस तरह की हुकूमत। सरदार लतीफ़ खोसा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाब के हवाले से आज फवाद चौधरी साहब जो कह रहे थे, हम भी उम्मीद करते हैं कि ज़िमनी इंतखाब मुल्क में ऐसा हो जाए माजी के बरक्स जो गैर मुतनाज़े हों, लेकिन इसके लिए हमें कुछ इंतज़ार करना होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही।